بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں درود شریف پڑھنے والے کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ مختلف نیکیاں قیامت والے دن ہمیں عذاب سے بچائیں گی۔ پل صراط سے ہم کون سی بڑی نیکی سے گزر پائیں گے؟ کیا فرشتے ایک عام انسان پر درود بھیجتے ہیں؟ جمعہ والے دن کون سا خاص درود پڑھنا چاہیے اور اس کو پڑھنے والے کے لیے کیا انعامات ہیں؟ معزز سامعین، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے حوالے سے اور باقی نیکیوں کے حوالے سے بتایا، اس کو میں بیان کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ گزشتہ شب میں نے خواب میں عجیب چیز دیکھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتوں نے میری امت کے ایک آدمی کو گھیرا ہوا ہے۔ اس دوران اس شخص کا وضو وہاں حاضر ہوتا ہے، اس آدمی کو اس مشکل صورتحال سے نجات دلاتا ہے۔ میں اپنی امت کا ایک آدمی دیکھتا ہوں کہ اس پر قبر کا عذاب مسلط کیا گیا ہے، اس کی نماز آتی ہے اور اس کو اس عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ اور میں ایک آدمی دیکھتا ہوں کہ اس کو شیاطین نے گھیرا ہوا ہے، پس اللہ کا ذکر آتا ہے اور اس کو ان شیاطین سے نجات دلاتا ہے۔ اور میں اپنی امت کا ایک آدمی دیکھتا ہوں کہ پیاس کے مارے اس کا برا حال ہے، پس رمضان کے روزے آتے ہیں اور اس کو پانی پلاتے ہیں۔ اور میں اپنی امت کا ایک آدمی دیکھتا ہوں کہ جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے تاریکی تاریکی ہے، پس اس کا حج اور عمرہ آتے ہیں اور اس کو تاریکی سے نکالتے ہیں۔ اور میں اپنی امت کا ایک آدمی دیکھتا ہوں کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس کا صلہ رحم آتا ہے اور کہتا ہے یہ شخص صلہ رحمی کرنے والا تھا، پس وہ ان سے کلام کرتا ہے اور وہ اس سے کلام کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میں اپنی امت کا ایک آدمی دیکھتا ہوں کہ جو اپنے چہرے سے آگ کا شعلہ دور کر رہا ہے، پس اس کا صدقہ آ جاتا ہے اور اس کے سر پر سایہ بن جاتا ہے، چہرے کو آگ سے ڈانپ لیتا ہے۔ اور میں اپنی امت کا ایک آدمی دیکھتا ہوں، اس کے پاس عذاب والے فرشتے آتے ہیں، پس اس کے پاس اس کا امر المعروف و نہی المنکر آ جاتا ہے اور اس کو عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ میں نے اپنی امت کا ایک آدمی دیکھا کہ وہ آگ میں گرا ہوا ہے، پس اس کے وہ آنسو آ جاتے ہیں جو اس نے اللہ کی خشیت میں بہائے اور اس کو آگ سے نکال دیتے ہیں۔ میں نے اپنی امت کا ایک آدمی دیکھا، اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھا، پس اس کا اللہ سے خوف اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ میں نے اپنی امت کا ایک آدمی دیکھا کہ اس کے نیک اعمال والا پلڑا ہلکا ہے، پس اس کا قرض دینا اس کے پاس آ جاتا ہے تو اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اور میں نے اپنی امت کا ایک آدمی دیکھا کہ وہ خوف کے مارے کانپ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ کھجور کی شاخ ہوا سے ہلتی ہے، پس اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن آتا ہے تو اس کی قحط ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے اپنی امت کا ایک آدمی دیکھا جو کبھی تو پل صراط پر آگے بڑھتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، پس اس کا وہ درود جو مجھ پر بھیجتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کو پل صراط پر سیدھا کھڑا رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو عبور کر لیتا ہے۔ میں نے اپنی امت کا ایک آدمی دیکھا، وہ جہنت کے دروازے تک پہنچتا ہے، پس جنت کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ باہر کھڑا رہتا ہے، پس اس کا کلمہ شہادت آتا ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جہنت میں داخل کر دیتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجنا یہ پل صراط کا نور ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا فرشتے کسی عام انسان پر درود بھیجتے ہیں؟ یہ ناظرین اکرام اس حدیث سے ثابت ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور اس کی دونوں ٹانگیں 7 زمین کی آخری حدود تک ہیں۔ اس کا سر اللہ عز و جل کے عرش کے نیچے ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتا ہے کہ قیامت تک اس شخص پر اسی طرح درود بھیج جس طرح اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پس وہ فرشتہ اس بندے پر قیامت کے روز تک درود بھیجتا رہے گا۔ ناظرین اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے رہیں تو فرشتے بھی ہم پر درود بھیجتے ہیں۔ جمعہ والے دن کا درود، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھنا ثابت ہے۔ اس عمل کی فضیلت اور اس کے ثبوت کے دلائل آگے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس درود شریف کو عام دن میں بھی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس درود شریف کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی مختصر درود شریف مثلاً اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد وصلی علیہ وسلم کو بھی اپنا معمول بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ سے کھڑا ہونے سے پہلے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن درود پاک کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام جمعہ والے دن ضرور درود شریف پڑھا کریں اور جمعہ سے ہٹ کر باقی ایام میں بھی درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ درود ابراہیمی ہے جو اس کو ضرور آپ نے صبح و شام 100 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ صبح جب بھی آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں، ذکر کر کے فارغ ہوں تو درود شریف 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ بیٹھے ہوں، چاہے آپ لیٹے ہوں، جیسے بھی ہوں اپنے درود شریف نہیں چھوڑنا۔ اور چاہے آپ وضو میں ہوں یا نہ ہوں درود شریف آپ پڑھتے رہیں، درود شریف آپ کا قبول ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ وضو میں ہیں تو وہاں پر یہ درود شریف افضل ہے۔ اگر وضو کر کے درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ افضل عبادت کھلاتی ہے، لیکن درود شریف ایسا ہے کہ جس کو آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ذکر اذکار کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اسی طرح درود شریف پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے لیکن افضل ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے لیے ہر بدھ، جمعرات اور جمعہ یہ 3 دن انشاءاللہ عز و جل درود شریف کے حوالے سے مختلف روایات لاتا رہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لاتا رہوں گا، اور درود شریف کے مختلف صیغے جو مختصر ترین صیغے ہیں ان کو چھوٹا تو نہیں کہہ سکتے لیکن
چھوٹا عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ درود شریف اللہم صلی علی، جب اللہم صلی علی کہتے ہیں تو اللہ کا نام چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا اور فضیلت والا نام ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ٹچ ہے۔ باقی صفاتی نام ہیں، الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم، یہ سارے جو ہیں یہ صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے۔